وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم. اب میں اتنا زور دے کر اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو کچھ اندازہ ہو اس میں کتنا زور ہے. عربی زبان میں کسی شے میں تاکید پیدا کرنے کا اس سے زیادہ کوئی اسلوب نہیں ہے. سأضربہ میں اسے ماروں گا، لأضربنہ میں اسے لازماً ماروں گا. یہ ہے پہلے لام آئے، لام مفتوح، اور آخر میں نون تشدید کے ساتھ. یہاں دونوں الفاظ جو آ رہے ہیں لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں لازماً دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو. یہاں پر میں پہلے بھی بیان کر چکا تھا، آج پھر سن لیجئے. تکفیر سیئات کا کیا مطلب ہے؟ برائیوں کو دور کر دینا. کفارہ کا لفظ میں آپ کو بتا چکا ہوں. کوئی گناہ کیا اس کا کوئی کفارہ ادا کیجیے. توبہ سب سے بڑا کفارہ. اور فرمایا گیا کہ جو شخص توبہ کرتا ہے کسی گناہ سے، صحیح توبہ ہو، تو اس کے نامہ اعمال سے اس گناہ کے کو دھو کر نیکی کا اندراج ہو جاتا ہے. سورہ الفرقان میں فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بدل دے گا بھلائیوں کے ساتھ. یہ ہے تکفیر سیئات. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جس نے کسی گناہ سے توبہ کی ہے وہ ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ہم بخشنے کو تیار نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ بڑا بخشش کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا. یہاں تک اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے. اس کی تشبیہ بیان کی ہے، ذرا غور کیجئے. یہ تصور کرو کہ اگر کوئی شخص لقودق صحرا میں سفر کر رہا ہے، تنہا اونٹ پر ہے، ایک اونٹ ہے خود ہے، اسی اونٹ پر پانی کی چھاگل بھی لٹکی ہوئی تھی، اس کا کھانا بھی تھا. تھوڑی دیر سستانے کے لیے ایک درخت کی سائے میں بیٹھ گیا. آنکھ لگ گئی. جب آنکھ کھولی تو دیکھا اونٹ نہیں ہے، غائب. دوڑا مشرق مغرب شمال جنوب ادھر ادھر، اونٹ کا نام و نشان نہیں. اب آپ اندازہ کیجئے، صحرا، لقودق صحرا، پانی کا آس پاس کہیں نشان نہیں. پانی بھی اسی اونٹ پر تھا، کھانا بھی اسی پر تھا، اسی پر سفر کر سکتا تھا. تھک ہار کر موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے اسی درخت کے نیچے کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹ موجود ہے. بولٹ فرام دی بلو، کہیں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ اونٹ موجود ہو گئے. تو وہ کہنا اب یہ چاہتا ہے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، تیرا بڑا احسان ہوا مجھ پر. لیکن فرط خوشی میں مسرت کی وجہ سے اتنا اس کے اوپر غلبہ ہوتا، کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں. حضور فرماتے ہیں جتنی اس شخص کو خوشی ہوئی ہے اپنے اونٹ کے ملنے سے، اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ کو اپنے کسی بندے کی توبہ کرنے سے. اور توبہ کے نتیجے میں دو کام ہوتے ہیں: تکفیر، دھو دینا، چھپا دینا. کفر کے معنی یہ بھی ہے، جیسے کہ کفار کا لفظ آتا ہے کسان کے لیے کہ وہ بیج کو چھپا دیتا ہے مٹی کے اندر تاکہ پھر وہاں سے وہ پودا نکلتا ہے. اسی طریقے سے یہ کفار جو ہے، عجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، سورہ حدید کی آیت. جس نے وہ بیج چھپائے تھے، جب وہ کھیتی اپجتی ہے تو اس کا دل باغ و بہار ہو جاتا ہے، دیکھتا ہے لہرا رہی فصل. کفار کا لفظ آیا کس کے لیے؟ کسان کے لیے، اس لیے کہ اس نے بیج کو چھپایا تھا. اس معنی میں دو طرف ہے یہ تکفیر، کفارہ. نمبر ایک، دامن سے، دامن کردار. ظاہر بات ہے یہ سب کے سب ہمیشہ سے نیک تو نہیں تھے نا. کیا حضرت عمر ہمیشہ سے نیک تھے؟ نہیں. ان کی ذات کی توہین مقصود نہیں ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے. ایمان لانے سے پہلے عمر میں اور ابو جہل میں کوئی فرق نہیں تھا. تب متکبر، ہر وقت لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار، راہ چالتے کندھا مارنا، یہ ان کا پہلوان.
طاقت جو ہے وہ اپنا ظہور چاہتی ہے. آپ کے اندر طاقت ہے تو آپ چلتے چلتے دیوار کو بھی کندھا دینے کو جو ہے کندھا مارنے کی کوشش کرتے ہیں. اس قسم کے آدمی تھے, شرابی تھے, سب کچھ تھا. کتنے شرابی تھے صحابی, کتنے تھے جو میں نے آج ہی آپ کو بتایا تھا پچھلی نشست میں. وہ لوگ بھی تھے کہ جن کو 50 سال ہو گئے تھے شراب پیتے ہوئے. لیکن اب اللہ تعالیٰ ایک تو ان کے دامن سے ان برائیوں کو دور کر دے گا. یہ تو گویا ان کی سیرت کو پاک کر دینا, دھو دینا, صاف کر دینا گناہ سے. اور نمبر 2, ان کے دامن, ان کے نامہ اعمال میں جو اندراج تھا بدیوں کا, برائیوں کا, خرابیوں کا, گناہوں کا, ظلم کا, سب دھو دے گا. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ, میں لازماً ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور میں لازماً داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. یہ ترجمہ چونکہ تحت کا لفظ آیا ہے اس لیے نیچے کا ترجمہ آپ ہمیشہ قرآن مجید میں دیکھیں گے. مراد اس سے کیا, دامن میں ندیاں بہتی ہوں. جو نیچرل گارڈن ہوتا ہے, نیچرل گارڈن, ایک تو یہ جو آپ نے لگایا, یہ جو باغ ہے آپ کا شالامار باغ, یہ نیچرل نہیں ہے, یہ لگایا گیا, بنایا گیا, لیولز بنائے گئے ہیں. لیکن جیسے ایک نیچرل باغ کا نقشہ اگر دیکھنا ہو تو وہ لارنس گارڈن ہے, پہاڑیاں ہیں, درمیان میں جگہ ہے. تو عرب میں باغ یہ ہوتا تھا, پہاڑی سرزمین حجاز کی, اس کے اوپر ادھر بھی پلانٹیشن ہے, ادھر بھی پلانٹیشن ہے, اور درمیان میں کوئی ندی, کوئی نالا, کوئی چشمہ بہ رہا, بس. تو وہ اس کو کہیں گے اس کے دامن میں ندیاں بہتی تھی. جیسے اقبال نے کہا, دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو. تو اس پہاڑ کے اوپر پلانٹیشن ہے, درخت لگے ہوئے ہیں, اور ان کے درمیان وادی کے اندر ایک دریا. آپ یہ جا کر دیکھیں, دریائے سرن ہے, دریا, یہ چھوٹے چھوٹے دریا ہوتے ہیں, یہ چل رہے ہوتے ہیں. اس کا ہوتا کیا ہے, بوتھ سائڈس جو ہے پانی جو ہے اس میں سے سرایت کرتا ہے دونوں طرف. درختوں کی جو جڑیں ہیں وہ دونوں طرف ہے نا, اونچائی کے اوپر درخت ہے, تو پانی جو ہے سیپ کرتا ہے, سرایت کرتا ہے دونوں طرف. تو یہ نیچرل جو ہے اریگیشن کی بہترین شکل ہے. ہماری جو آرٹیفیشل اریگیشن ہے نہروں کے ذریعے, اس میں آپ کو معلوم ہے واٹر لاگنگ پیدا ہوتی ہے اور کیا کیا پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی نہیں ہو. اسی وجہ سے اگر کبھی آپ کا گزر ہو تو پاکستان کا زرخیز ترین علاقہ ضلع مردان ہے. پہاڑی انداز ہے, چھوٹی چھوٹی ندیاں بہ رہی ہیں, زرخیز ترین, نیچرل. وہاں کوئی نہریں نہیں ہیں, نہریں کہاں بنیں گی اس پہاڑی علاقے کے اندر, لیکن بہترین. فرمایا وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ, جنت کو جنات یہ کیوں کہتے ہیں اس کو بھی سمجھ لیجئے. جیم نون نون, جن, یہ کہتے ہیں مخفی شے کو, چھپی ہوئی شے. جن وہ ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے. جنت بھی وہ ہے جہاں درختوں نے زمین کو چھپا دیا ہوتا ہے. اوپر ہریاول ہے, پلانٹیشن ہے, درخت ہے, زمین نظر نہیں آ رہی اب, تو زمین چھپ جاتی ہے اس کے نیچے, وہ جنت ہے. وَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, ان باغات کے نیچے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. ثوابا من عند اللہ, یہ بدلہ ہوگا, ثواب ہوگا. ثواب کہاں سے بنا؟ ثوب. جس طرح میرے جسم کے ساتھ میرا کپڑا جو ہے چمٹا ہوا ہے, ایسے ہی عمل کے ساتھ اس کی جزا چمٹی ہوئی ہے, نظر نہیں آ رہی تمہیں. تم جو حرام خوری کر رہے ہو اس کے ساتھ عذاب ہے, اس وقت محسوس نہیں ہو رہا, وہ آخرت میں جا کر نظر آ جائے گا. آگ ہے, جو فرمایا ما یاکلون فی بطونہم الا النار, وہ اپنے پیٹوں کے اندر جو حرام خوری کرتے ہیں, یتیم کا مال ہڑپ کرتے ہیں, وہ اپنے پیٹوں میں انگارے بھر رہے ہیں. ان انگاروں کی حدت یہاں نظر نہیں آ رہی, محسوس نہیں ہو رہی. وہ شوگر کوٹڈ ہیں, انسولیٹڈ ہیں, وہی ظاہر ہو جائیں گے قیامت کے اندر, آخرت کے اندر. تو ثوب جیسے کپڑا جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے, ایسے ہی عمل کے ساتھ نیکا ہے, نیک عمل ہے تو اس کی جزا اس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے. ظاہر ابھی یہاں نہیں ہوگی, وہاں ہوگی. بدی ہے, برائی ہے, اس کی سزا اس کے ساتھ چمٹی ہوئی موجود ہے, اگرچہ محسوس اور ظاہر یہاں نہیں ہوگی, وہاں ہوگی.